منازل کربلا، نواسائے رسول سیدہ فاطمہ کے لال حضرت امام حسین کا مدینے سے کربلا تک کا سفر 60 ہجری 27 رجب اپنے پیارے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر آخری حاضری دینے کے بعد امام حسین شہر مدینہ چھوڑ کر مکہ کی جانب چل پڑے اور پھر 4 شعبان کو مکہ پہنچے۔ 8 ذی الحج کو مکہ سے کربلا کی طرف چل پڑے۔ اس سفر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 20 جگہوں پر سٹے کیا۔ ان میں سے چند مقامات پر کچھ واقعات بھی پیش آئے جن کا ذکر ہم آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ چلیے چلتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کو آج ہم بہت ہی قریب سے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، تو کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے ٹاپ ٹرینڈ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ دوستو، پہلی ڈیسٹینیشن بستان بن عامر کراس کرنے کے بعد جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری منزل صفا پر پہنچے تو آپ کی ملاقات عربی کے مشہور شاعر فرزدق سے ہوئی، جو کہ بائی چانس کوفہ سے ہی آ رہا تھا۔ آپ نے اس سے کوفہ کی سچویشن پوچھی تو اس نے کہا، اے نواسۂ رسول، ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں آپ کے اگینسٹ ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا سٹے ذات ارق نامی سنسان اور ویران جگہ پر ہوا، جہاں ایک شخص بشیر بن غالب نے امام حسین کے قافلے والوں کو ٹینٹ لگاتے ہوئے دیکھا تو بہت ہی حیران ہوا۔ پھر اس نے آ کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی تو دوران گفتگو آپ نے اپنے سفر کا مقصد بتایا اور ساتھ ہی اپنی شہادت کی خبر بھی سنا دی۔ اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چوتھا سٹے حاجز تھا، جہاں پر آل رسول نے کچھ دیر آرام کیا اور پھر امام حسین نے کوفہ والوں کے لیے ایک خط لکھا اور پھر اسے حضرت قیس کے ہاتھوں کوفہ والوں کو روانہ کیا۔ پھر 5ویں منزل باز العیون تھی اور 6ٹھی منزل خزیمہ کو کراس کرتے ہوئے امام عالی مقام جب 7ویں منزل زرود پر پہنچے تو آپ کو زہیر بن قیس نامی شخص ملے، جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی لوگوں میں سے تھے اور حج ادا کر کے آ رہے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی تو انہوں نے اپنے گھر جانے کی بجائے امام حسین کے رفیق سفر بننے کو پریفر کیا۔ پھر 8ویں منزل سلیبیہ پر ایک غمناک خبر ملی۔ یہی وہ مقام تھا جہاں پر آپ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل اور ان کے 2 بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی۔ اس پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور حالات کی سنگینی سے قافلے والوں کو آگاہ کیا تاکہ اگر کوئی جانا چاہے تو چلا جائے، لیکن آپ کے ساتھ سفر شروع کرنے والوں میں سے کسی نے پیٹھ نہیں پھیری۔ مشکلات میں اضافہ اور سفر دشوار ہوتا جا رہا تھا کیونکہ ابن زیاد گورنر کو کوفہ میں حسین کے آنے کی خبر مل گئی تھی اور اس نے اپنے بہادر کمانڈر حر کو 1000 کا لشکر دے کر امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زحالہ اور بطن عقبہ اور شراف سے گزرنے کے بعد جب اپنی 12ویں منزل سرات پر پہنچے تو ان کا سامنا حر اور اس کے 1000 لشکر سے ہوا۔ اسی ریگستانی علاقے میں حر اور اس کے لشکر والوں کا پیاس سے برا حال تھا اور ان کے پاس کوئی پانی نہیں تھا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا، ان کو ہی نہیں بلکہ ان کے جانوروں کو بھی سیراب کیا۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی اور جب ظہر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کے قافلے والوں کے ساتھ ساتھ حر کے لشکر نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اور اب 13ویں منزل قادسیہ، جو کہ ہے ٹرننگ پوائنٹ۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانا تو کوفہ تھا، لیکن آپ نے راستہ تبدیل کر لیا اور آپ کربلا کی طرف چل پڑے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی منزل شہادت کی طرف سفر کرتے ہوئے مغیثہ، عزیب الحجانات، بیضہ، ذو حسم کے بعد جب 18ویں منزل قصر بنی مقابل تک پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ آپ نے رات یہی گزاری اور جب صبح ہوئی تو امام حسین یہاں سے روانہ ہوئے تو آپ کی زبان پر
پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات جاری تھے۔ آپ کے بیٹے علی اکبر نے آپ سے یہ کلمات پڑھنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے جس میں ہماری شہادت کی خبر دی گئی ہے۔ تو آپ کے شہزادے نے پوچھا، اے بابا جان، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ تو پھر آپ کے شہزادے نے بہادری سے جواب دیا کہ پھر موت سے کوئی ڈر نہیں۔ اب امام حسین کا سفر شہادت، سفر بقا، اسلام اپنے اینڈ کو پہنچنے لگا تھا۔ بس 2 ہی سٹاپ باقی تھے اور پھر ساری باتیں حقیقت ہونے والی تھیں جو بچپن سے آپ کی شہادت کے بارے میں مشہور تھیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی سیکنڈ لاسٹ منزل نینوا پر پہنچے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر گھومنے لگا جو آپ اپنے والد سے سنا کرتے تھے۔ ابھی امام نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا کہ ایک ریگستان میدان نظر آیا۔ ابھی وہ سارا قیامت خیز منظر آپ کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا کہ خور اپنے لشکر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے آمنے سامنے آ گیا اور اس نے بتایا کہ گورنر کوفہ ابن زیاد نے مجھے خط دیا ہے کہ آپ جس جگہ پر بھی ہوں آپ کو روک لوں اور آپ کو ایک ایسی جگہ پر ٹھہراؤں جہاں پانی وغیرہ کچھ بھی نہ ہو۔ اور بالآخر آپ کا سفر اختتام کو پہنچا اور 2 محرم کے دن ابن زیاد کے حکم پر ریگستان میں پورے قافلے اہل بیت نبوت اور ان کے اصحاب کو اسی 1000 کے لشکر نے روک لیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ اتنا تو بتاؤ کہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ تو امام حسین نے اپنے خاندان سے فرمایا کہ بس یہی ہے ہمارے ٹھہرنے کی جگہ، یہی ہمارا خون بہایا جائے گا اور یہیں پر ہماری قبریں بھی بنیں گی۔ یہاں پر یزیدی فوج کی گستاخیاں دیکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے روکنے والے حضرت حر نے امام حسین کی بارگاہ میں معافی مانگ کر حاضر ہوئے اور اپنی جان آپ پر قربان کر دی۔ یہی کربلا کا میدان آپ کے سفر کی 20ویں اور آخری منزل تھی۔ 8 دن بعد اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم کر کے، آپ پر اور اہل بیت پر پانی بند کر کے، آپ کے ساتھیوں کو بھوک اور پیاس کی حالت میں شہید کر دیا گیا اور 61 ہجری 10 محرم الحرام یعنی عاشوراء کے دن تپتے صحرا 3 دن کے بھوک پیاس اور سجدے کی حالت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ تھی امام کی سفر سے لے کر شہادت تک کا منظر۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو کامنٹ سیکشن میں لائک کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔